وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددِ قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی قدر عظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ یہ درود شریف آپ بار بار فقیر سے سنتے رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ جو اس کو پڑھے گا جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک تو مرتے وقت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب وہ حضور کا دیدار کرے گا صرف مرتے وقت نہیں، جب اس کو اس کی قبر میں اتارا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو اس درود شریف کو پڑھا کریں، عادت بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قبر میں اتارتے وقت کا وقت وہ ہوتا ہے اچھے اچھوں کے ماتھے پہ پسینہ، اتارنے والوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے تو اترنے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس لیے وہ گھڑی بڑی کٹھن گھڑی ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا پر جو حضور پہ درود یہ پڑھے گا، حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی قبر میں اتاریں گے۔ تو اس لیے اس درود شریف کے عادی بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کے حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، میرا قادر و قیوم رب اس پہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اسے عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی یہاں عمل کی جگہ ہے، اور پھر جو برزخ ہے وہ آخرت کی شروعات ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے جسے قبر کہتے ہیں، اور وہیں سے یہ پتہ لگنے لگتا ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی۔ پہلا زینہ ہے آخرت کا۔ ہماری آخرت کا اندازہ ہمیں اپنی قبر سے لگے گا کہ اگر قبر میں ہم سکون سے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم سکون سے ہوں گے، اور اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کو قبر میں کوئی تکلیف ہے تو اس کی آخرت بھی بڑی دردناک ہے۔ بلکہ قبر رکھی اس لیے گئی ہے کہ اس میں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں، قبر اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس میں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کوئی یہاں نہ دیکھے
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو گناہ اس نے دنیا میں کیے ہیں وہ قبر ہی میں معاف کر دے، اور جب وہ قبر سے اٹھے تو پھر وہ نیک وکار اور مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے، تاکہ میدان محشر میں اس کو کوئی زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میدان محشر اتنا دردناک ہے، اتنا دردناک ہے، اتنا دردناک ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نیک ہو یا بد ہو سب کے لیے محشر کا حال یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے، صرف سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، اور پسینے کے اندر لوگ ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، لیکن اللہ جس کو بچانا چاہے بچا لے۔ باقی سب کا حال یہ ہوگا، انبیاء کرام ہمارے نبی کے سوا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے کہیں گے اللہ ہم اپنے لیے امان چاہتے ہیں، آج کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہماری اور آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ اس دن پوچھا جائے گا کہ کیا لائے ہو میرے لیے؟ اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو؟ نیکیاں۔ نیکی اس دن کتنی قیمتی ہوگی، کتنی اہم ہوگی نیکی، اس پر آپ نے ممکن ہے بارہا سنا ہوگا کہ اس دن نیکی اتنی قیمتی ہوگی کہ ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ایک نیکی جب ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر صرف مسکراتے ہیں، صرف مسکراتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے قرضہ لینا نہیں ہے، اس سے کوئی آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اس لیے آپ نے دیکھ کر مسکرایا کہ اللہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو، تو صرف دیکھ کر مسکرانے پر اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا میں نیکی کتنی آسان ہو گئی ہے، نیکی دنیا میں کتنی آسان ہے کہ اگر صرف کسی ایمان والے کو اللہ کے لیے دیکھ کے مسکرا دیں تو اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور قیامت میں نیکی اتنی مہنگی کہ ماں بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ آسمان پر تارے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کی تعداد کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی یہاں نیکی کرنا کتنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر باوضو رہے، یعنی کہ استنجا کرنے کے بعد، استنجا کے بعد اپنی عادت ہے کہ ہم ہاتھ دھل لیتے ہیں، لیکن ہاتھ دھلنے کی بجائے اگر پورا وضو ہی کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ سے زیادہ تو وضو کرنے کے لیے نہیں لگتا ہے۔ تو ہم نے وضو کر لیا تو یہ وضو جب تک باقی رہے گا فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کر لے اور بستر پہ باوضو سوئے تو جب تک اس کی آنکھ نہیں کھل جاتی اس کا ایک ایک سیکنڈ نیکیوں میں شمار ہوتا رہے گا۔ یعنی یہ دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہے، نیکی اکٹھا۔ ہم دنیا میں بحیثیت تاجر آئے ہیں، ہم دنیا میں بحیثیت تاجر آئے تجارت کے لیے، اور وہ کون سی تجارت ہے؟ وہ نیکیوں کی تجارت ہے۔ جتنا جمع کر سکتے ہیں جمع کر لو، اور ایسے لالچی تاجر کی طرح کہ کوئی موقع نیکی کمانے کا ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اگر کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہیں تو وہ نیکی بھی کر لینا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ راستے سے پتھر ہٹا کر کے نیکی کر سکتے ہیں، کانٹے ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لینا چاہیے۔ چڑیوں کو دانہ ڈال کر کے نیکی کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے۔ کسی بندے کے منہ میں لقمہ ڈال کر نیکی کرنا چاہتے ہو تو کر۔ اللہ جو نیکی کا موقع دے، حتیٰ کہ اگر کوئی یتیم قریب بیٹھا ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ پھرا کر جو نیکی کرنا چاہتے ہو کر لینا چاہیے، کیونکہ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یتیم کے آپ سر سن پہ رہے ہیں جتنے تمہارے توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک غلاموں کو اللہ یوٹیوب کرنے کا چینل۔ ثواب عطا فرماتا ہے، تصدق کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہاں قدم قدم پر نیکی ہے، لمحے لمحے پر نیکی ہے۔
لیکن انسان اتنا غافل دنیا میں اس قدر انسان ڈوب چکا ہے کہ انسان نیکی اکٹھا نہیں کرنا چاہتا. صحابہ کرام میں نیکی اکٹھا کرنے کا، نیکی کرنے کا جذبہ کیا تھا؟ وہ لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرتے تھے. دیکھو ہم لوگ سبقت یعنی دوڑ کرتے ہیں نا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں دولت میں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں عزت میں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں شہرت میں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نام نمود میں. کچھ نہیں رکھا ہے. کیا شہرت کی حیثیت کیا ہے؟ شہرت کی حیثیت کیا ہے؟ جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری شہرت کہاں رہے گی؟ جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری عزت کہاں رہے گی؟ جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری دولت کہاں رہے گی؟ کچھ نہیں رہنے والا. ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر سب ختم ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد کسی کا کچھ رہا ہے نہ اپنا رہے گا. ہاں اسی وقت رہ سکتا ہے جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اس کے رسول کو راضی کر لیا، تب رہے گا، ورنہ کچھ رہنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار آئے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. بڑے بڑے سیاستداں، 2-3 دن ان کے مرنے کی جو ہے وہ چرچے ہوئے، اور اس کے بعد لوگ ایسے بھولے کہ اب کوئی قبر پہ جاتا بھی نہیں. ہمایوں کا مقبرہ دیکھ لیں، بابر کا مقبرہ دیکھ لیں، اکبر کا مقبرہ دیکھ لیں، کون جاتا ہے؟ چڑیا بیٹ کرتی ہے، ایسی گندگی اور بدبو ہے کہ کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کا حال یہ ہے. بلکہ بحیثیت بادشاہ لوگ تو اورنگزیب کی قبر پہ بھی نہیں جاتے. جن کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، لوگ اس کی قبر پر بھی نہیں جاتے. جن کو یہ پتا ہے کہ یہ عالم دین تھے، فقیہ تھے، ولی تھے، تو لوگ جاتے ہیں مذہبی لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے. ورنہ ایز اے بادشاہ جو ہے اورنگزیب کی قبر پر چند سالوں پہلے جو ہے وہ ایک اخبار میں آرٹیکل آیا تھا کہ پاور ہاؤس والوں نے لائٹ بھی کاٹ دیا ہے، کہ پاور بل جو ہے وہ بھرا نہیں گیا ہے تو اس کو لائٹ بھی کاٹ دیا گیا، وہاں اندھیرا تھا. بعد میں جو ہے وہ مذہبی حلقوں میں چرچا ہوا کہ یہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی بھی ہے. تب لوگوں کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی. یہ ایک الگ سا عنوان ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ ولایت کی منزل پر اگرچہ اورنگزیب فائز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن اتنا پاور بھی تو صاحب قبر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے. بہت سے اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جو جنگلوں کے اندر ہے لیکن وہاں میلہ لگا ہوا ہے. کیا چیز ہے؟ ہجوم کیوں ہے آج میں خانے میں، سنا ہے پیر مغاں ہے یہاں کا مرد خلیق. تو جب انسان کے اندر روحانی کشش اللہ پیدا کر دیتا ہے تو پھر وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں میلہ لگتا ہے. اور یہ چیز صرف نیکیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نیکیوں کی خوشبو کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں رہ جاتا ہے. تاج محل بنانے والا شاہجہاں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا آپ نے شاہجہاں کی قبر پہ فاتحہ کتنے پڑھتے ہیں؟ تاج محل دیکھنے گئے لیکن فاتحہ کتنے پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا فاتحہ. کسی کو فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے کئی مرتبہ وہاں حاضری دی لیکن کسی کو فاتحہ پڑھتے ہم نے نہیں دیکھا. کیا بات ہے؟ کل جن کے آگے جو ہے وہ عالم پناہ، جہاں پناہ، ذل الہی، ذل اللہ کے جیسے القاب ہوتے تھے، صاحب عالم کے لقب سے جنہیں پکارا جاتا تھا، صاحب عالم کے لقب سے تاریخ اٹھائیں، یہی شاہجہاں تھے جنہیں شہزادگی کے عالم میں صاحب عالم کہا جاتا تھا. یہی جو ہے وہ جہانگیر تھا جسے صاحب عالم کے لقب سے پکارا جاتا تھا. یہی دارا شکو تھا صاحب عالم. اور جب بادشاہ بن گئے تو ذل الہی. ذل الہی کا مطلب سمجھا؟ اللہ کا سایہ. ذل الہی جیسے اتنے عظیم و جلیل القدر لقب سے انہیں پکارا جاتا تھا، لیکن کہاں گئے ذل الہی؟ آج ذل الہی کی قبر پہ کون فاتحہ پڑھنے والا ہے؟ کون پھول ڈالنے والا ہے؟ لیکن وہ مرد قلندر جس نے ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی. 800 سال ہو گئے ہیں سرکار غریب نواز کو قبر میں آرام کرتے ہوئے. آپ ایک لمحہ بھی نہیں دیکھیں گے جہاں وہ فاتحہ نہ گزاری جاتی ہو، بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی قبر پہ پھول چڑھتے ہیں تو وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے. لوگ
تقریباً 300 سال سے مکمل مخالفت کر رہے ہیں کہ وہاں پھول نہ چڑھایا جائے، نہ چڑھایا جائے۔ تقریر کرنے کے والے مقرروں کی آوازیں بیٹھ گئی، مرنے والے مر گئے، لیکن ان کے یہاں پھول چڑھانا بند نہ ہوئے۔ آخری میں اللہ نے نوبت یہاں تک پہنچا دی، جس مسلک کے لوگ پھول چڑھانے کو حرام کہتے تھے، منع کرتے تھے، غریب نواز نے ان کو بھی پھول چڑھانے کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بلایا، وہ بھی پھول چڑھانے کے لیے آ گئے۔ یہ تو بات ہوتی ہے نا، تو یہ مراتب کب نصیب ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے، جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور یہ منصب ملتا کیسے ہے؟ کہ جب انسان دنیا کے اندر نہیں ڈوبتا، بلکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو آباد کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بو گے آخرت میں وہی پاؤ گے۔ اب جو کسان بوتا ہی نہیں، جس کو بونا ہی نہیں ہے، وہ کاٹے گا کیا؟ بارش کے موسم میں وہ سوتا رہا، بارش کے موسم میں وہ عیش کرتا رہا، بہار کے موسم میں وہ کھیل کود میں ڈوبا رہا، تو جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو وہ کیا کاٹے گا؟ تو ہم دنیا میں بونے آئے ہیں، کبھی ہم تاجر ہیں دنیا میں، کبھی ہم کسان ہیں دنیا میں، ہم کبھی کچھ ہیں دنیا میں، کبھی کچھ ہے، لیکن سب کا ماں حاصل یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ نیکی کر لیں۔ اور ساری نیکیاں اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کو جو سب سے بڑی نیکی پسند ہے، جس سے وہ فوراً اپنے قریب کرتا ہے، جس سے وہ فوراً نوازتا ہے، وہ نیکی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ عنوان دنیا دار لوگوں کی طبیعت پہ بہت گراں گزرتا ہے، لیکن یہ عنوان اللہ کے بہت قریب کرنے والا ہے۔ اس وقت تک اللہ فرماتا ہے، توجہ کریں، اس وقت تک تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم نیک نہیں کہلا سکتے جب تک تمہارے اندر خرچ کی عادت نہ ہو، اللہ کی راہ میں دینے کی عادت نہ ہو۔ جب تک اللہ کی راہ میں دینے کی عادت نہ ہوگی، اس وقت تک تم نیک نہیں ہو سکتے۔ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہے اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کے روزے قبول نہیں ہے اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کے روزے لٹکے ہوتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جب تک آپ فطرہ نہیں دیتے۔ اسلام میں دینے کا مزاج ہے، دینے کا کانسیپٹ ہے، دینے کا انداز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تلقین کی کہ اگر اللہ تمہیں ایک روٹی دے تو آدھی خود کھاؤ اور آدھی اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالو۔ اور ہمارا اصل سرمایہ، اپنا جو اصل سرمایہ ہے وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے کر اس کو محفوظ کر لیا ہے، اصل سرمایہ۔ ورنہ یہاں تو اپنے مرنے کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں، صرف تاجروں کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہیں، مولانا لوگوں کے گھر میں بھی لڑائیاں ہیں، پیر صاحب لوگوں کے گھر میں بھی لڑائیاں ہیں۔ کیوں ہو رہی ہے لڑائیاں؟ بولے ابا کا انتقال ہوا تو میرا اتنا اور تیرا اتنا۔ ابا کی فکر کسی کو نہیں ہے، سب کو فکر ہے وہ گاندھی کی جو چھپا ہوا ہے نوٹ پر۔ کس کو سب کو کس کی فکر ہے؟ زمین کی، جائیداد کی۔ لڑائیاں ہو رہی ہے، بندوقیں نکل رہی ہے، تلواریں نکل رہی ہے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ مقدمے کیے جا رہے۔ کون لوگ؟ اہل جبہ و دستار لوگ۔ کیوں؟ ابا کا انتقال ہوا، مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ تاجر کے بچے بھی لڑ رہے ہیں، اہل جبہ و دستار کے بچے بھی لڑ رہے ہیں، وارثان منبر و محراب کے بچے بھی لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پیسہ چاہیے۔ ابا کی فکر کون کرتا ہے؟ باپ کا قبر میں حال کیا ہے، اس کی فکر کس کو ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا۔ دنیا اس قدر بے وفا ہے، اس قدر بے وفا ہے۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ اسی لیے آپ اہل اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم جب دنیا سے جا رہے تھے، وہ عمر ابن خطاب جس نے بلا شرکت غیرے 3 بر اعظموں پر اکیلے حکومت کی ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کے دور میں افریقہ کے بر اعظم کے اندر
کلیساؤں میں اذانیں پڑھی گئی ہے. وہ عمر ابن خطاب جس نے چرچوں کو خرید کر، کلیساؤں کو خرید کر مسجدوں کے اندر تبدیل کیا ہے. اور اقبال نے اس پہ فخر کرتے ہوئے کہا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جس بحر ظلمات میں گھوڑے مسلمانوں نے دوڑائے وہ کسی اور کا دور نہیں تھا، وہ جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب کا دور تھا. اور عمر ابن خطاب اس اللہ کے برگزیدہ بندے کا نام ہے. جب عمر ابن خطاب کو شہادت ہوئی اور شہادت ہونے کے بعد آپ بستر پر تھے تو اس وقت حضرت حذیفہ ابن یمان جو ہے وہ عمر ابن خطاب کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور جناب کعب احبار جو ہے یوں چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے توریت اور انجیل کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ نبی کی امت میں عمر نام کا ایک بندہ وہ ہے کہ اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ عمر خود نہ چاہے گا. جب عمر کو شہید کرنے کے لیے زخمی کر دیا جائے گا، اگر عمر کہے گا کہ میری عمر 10 سال بڑھا دی جائے تو اس کی عمر اس کی مرضی کے مطابق بڑھا دی جائے گی. اللہ نے اس کو اتنے اختیارات دیے ہیں. عمر کا نام عمر اسی لیے ہے، سب لوگ عمر مانگتے ہیں اور اللہ نے عمر کو عمر بنا کر بھیجا ہے. عمر کی شان یہ ہے تو عمر کی عمر اس کی مرضی کے مطابق بڑھ جائے گی. حضرت عمر ابن خطاب کی اہلیہ اور مولا علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، امام حسین کی سگی بہن، یہ اس وقت فاروق اعظم کے نکاح میں تھی. روتی ہوئی کہتی ہے امیر المومنین جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی پر عمر بڑھ جائے گی آپ کی تو آپ بڑھاتے کیوں نہیں ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانتی ہیں کہ رب کی بارگاہ میں وصال کا اور رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچنے کا کی بہاریں کیا ہے، اس کی خوشیاں کیا ہے. ہم بڑھانے کی بات کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہم تو مدت سے انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ دن آتا ہے اور بڑی مدت توحید نیٹورک آیا ہے انٹرنیشنل اسلامک لذتیں حاصل یوٹیوب کریں. یہ اسی وقت بندہ کہتا ہے جب اس نے اکٹھا کیا ہو. کچھ کیا اکٹھا کیا تھا؟ 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر امیر المومنین اور تاجدار اور خلیفہ جب انتقال کرتا ہے تو کم و بیش 40,000 روپیے ان کے نام پر قرض ہوتا ہے. اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میری اولاد میں کون ہے جو میرا قرض اپنے سر پہ لے لے. آپ کے صاحبزادگان آپ کے قرض کو اپنے سر پہ لیتے ہیں اور آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ غور فرمائیں، جس نے لوگوں کو ہزاروں لاکھوں تقسیم کیے وظیفے کے نام پہ، خود کا حال یہ ہے. کیوں؟ جب آیا اللہ کی راہ میں لوٹا دیا. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کو ایک مرتبہ حضور نے 10,000 درہم دیے، اور ایک روایت کے مطابق دینار، درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں. ام المومنین جو ہے وہ جیسے آیا اس کو تقسیم کرتی رہی جو ہے وہ سب تقسیم کر دیا. اور 2 درہم یا دینار اپنے لیے بچا لیے کہ آج روزے سے ہیں افطار کر دیں گے. آقا تشریف لائے، حضور کی تربیت تھی. پوچھا عائشہ میں نے 10,000 بھیجے تھے کیا وقع؟ حضور سب تقسیم کر دیے ہیں، سب خرچ کر دیے، صرف 2 بچا لیے ہیں. آقا نے مسکرا کے کہا کہ سب بچا لیے ہیں اور 2 خرچہ کر دیے. یعنی جو 2 آپ نے اپنی ذات پہ کے لیے بچا کے رکھا وہ آپ نے خرچہ کیا ہے، اور باقی کے آپ نے جو 9,998 جو خرچ کیے اللہ کی راہ میں، یہ قیامت کے دن آپ کو مل جائیں گے، یہ واپس ملیں گے. اور یہ خرچہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ مت بچاؤ، میری بھی کوشش ہے، آپ کی بھی ہوگی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے سکون سے رہے، ہر ماں باپ کی. لیکن یہ کہ صرف یہی سوچیں، اپنے کفن کا نہ سوچیں، اپنی آخرت کا نہ سوچیں. سکندر اعظم جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھ کفن کے باہر کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے. آج بھی مدینہ منورہ کی گورنمنٹ کے پاس حضرت سیدنا عثمان غنی کا کھاتہ چلتا ہے. حضرت عثمان غنی کا کھاتہ آج بھی مدینہ منورہ کی گورنمنٹ میں ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، عثمان غنی نے دنیا سے جاتے جاتے
اپنے لیے ایسے انتظامات کیے باغات اور کنویں کا جو مسلمان اور اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ 14.5 صدیاں بیت گئی ہے لیکن آج بھی آپ کے اوقاف مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی آمدنی آج بھی آتی ہے، اس کی آمدنی آج بھی آتی ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے جب دیکھیے حضور علیہ السلام نے جو جنت کی بشارت حضرت عثمان غنی کو 2 مرتبہ دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی نے بدر کے دن جو چندہ دیا، اس کے بعد تبوک کے دن حضرت عثمان غنی نے جو چندہ دیا، آقا نے فرمایا کہ عثمان، اب تبوک کے دن فرمایا عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، بلکہ اتنی بڑی بات کہی کسی کے لیے نہیں کہی، فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے۔ یہ کچھ بھی کرے کا مطلب آپ سمجھے؟ آقا فرماتے ہیں عثمان غنی آج کے بعد کچھ بھی کرے، یعنی نیکی کرے یا نہ کرے، عمل کرے یا نہ کرے، اچھا کرے یا برا کرے، آقا فرماتے ہیں دیکھیے کچھ بھی کرے، کچھ بھی میں اچھا برا دونوں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اچھا کرے یا برا کرے، نیکی کرے یا گناہ کرے، عثمان نے آج چندہ دے کر خدا کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ حالانکہ حضور جانتے تھے کہ حضرت عثمان برا نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، حضرت عثمان غنی محفوظ عن الخطا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں اللہ کی راہ میں دینے کی اہمیت بتائی کہ آج کے بعد کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت ہی عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں، اللہ کو اپنی راہ میں دینے میں بہت پسند ہے، اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ بلکہ کیا وہ اتنا مشہور سا واقعہ لوگ اپنی نظروں سے بھول گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پار لگے دریا کے، تو ایک قوم کو لوگوں نے پوجا کرتے دیکھا بتوں کی، تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے کوئی خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں، دیکھ کر، بن دیکھے کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت، دیکھ کر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، بدبختو کیا بک رہے ہو، خدا بنایا تھوڑی جاتا ہے، خدا تو سب کو بناتا ہے، خدا بنائے نہیں جاتے، خدا سب کو بناتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سامری جو تھا، سنار تھا، اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ قوم کا جو ہے وہ کی کمزوری کیا ہے، کون سا کمزور نقطہ ان کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ توریت لانے گئے، انہوں نے سب کے زیورات جمع کر کے بچڑا بنایا، اور وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ بچڑا اچھلنے کودنے لگا، قوم اسی کی پوجا کرنے لگی۔ مین مجرم کون تھا؟ مین مجرم کون تھا؟ سامری تھا، جس نے بچڑا بنایا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سب پر آیا، سامری پر نہیں آیا، سب ہلاک ہو گئے، سامری ہلاک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، شکایت ہوئی آپ کو، اللہ یہی تو سب سے بڑا مجرم ہے، اور آج کے دور کے حساب سے یوں کہہ لیں ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے نا، جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اس کو بڑی سزا ملتی ہے، یہی تو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے، اور سب کو عذاب ہوا۔ ارشاد ہوا موسیٰ ضرور دیتے عذاب، لیکن اس کی ایک خوبی ہے کافر، لیکن خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ میری راہ میں خرچہ کرتا ہے، میری راہ میں خرچ، کافر ہو کر میری راہ میں دیتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی دولت لٹاتا ہے، بس اسی سخاوت کی وجہ سے ہم نے اس کو عذاب نازل نہیں کیا۔ دیکھو کافر ہو کر اگر اللہ کے لیے سخاوت کرے تو وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، تو جو مومن ہو کر سخاوت کرے اللہ کی راہ میں، اور پھر سخاوت وہاں دیکھیے، سخاوت تو بہت ساری جگہ ہے، کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیا، کسی بیوہ کو دے دیا، کسی کی شادی کروا دی، یہ ساری سخاوتیں بڑی عظیم ہیں، لیکن سخاوت وہاں جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے مسجد کہتے ہیں، مسجد میں سخاوت اللہ کے لیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو حضور کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے گھر تعمیر کیے جائیں، اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائیں، اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اب ہم اپنی طاقت
عادت کے مطابق بناتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق بناتا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ چڑیا کے گھونسلے اتنی مسجد نہیں ہوتی، لیکن حضور نے ترغیب کے لیے، اسی لیے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے قباء کی بستی میں جو ہے وہ مسجد کی بنیاد رکھی. اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھنے میں شرکت کی، اللہ نے ان لوگوں کی قیامت تک کے لیے تعریف قرآن میں نازل فرمائی، اللہ نے ان کا ذکر کیا. پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی بستی میں آئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور پھر آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس خود اس کے اندر شرکت فرمائی. حضور خود پتھر اٹھا کر لاتے اور اپنے ہاتھ سے رکھتے. اب یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر گرد و غبار پڑ گئی اور چاندی جیسا جسم مٹی میں، پیلی پیلی مٹی میں اٹ کر ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ چاند جو ہے کسی سرمگی بدلی کے اندر چھپ گیا ہو. حضور کا جسم ایسے لگنے لگا. صحابہ کرام کو کب گوارا تھا؟ بھئی مسجد کے امام صاحب اگر اٹھ کر پانی لے تو چار مقتدی کہتے ہیں حضرت رکیے میں لاتا ہوں، تو حضور پتھر اٹھائیں تو صحابہ کو کب گوارا تھا؟ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ان کو کب گوارا تھا کہ وہ آقا کو پتھر اٹھانے دے؟ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں دوڑ کے آتے، یا رسول اللہ لائیے. آقا فرماتے ہیں یہ میں لے جا رہا ہوں، وہاں اور بھی پڑے ہوئے وہ تم اٹھا کر کے لاؤ. حضور نے کسی کے ہاتھ میں دیا نہیں، حضور نے خود اٹھایا، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت تک مسجدوں کی تعمیر ہوگی. اور آقا نے بنفس نفیس شرکت کر کے، آپ جانتے ہیں جب مسجد خریدنے کی بات آئی زمین تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پیسے دوں گا. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا اور میری دولت بھی تو آپ کی ہے، اس لیے آپ مجھے عنایت فرمائیں کہ میں آپ کی طرف سے خرید لوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. بلکہ ایک روایت تو یہ آتی کہ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اپنی رقم کو اس میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ ابوبکر میری رقم بھی شامل کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھی مسجدوں کی تعمیر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی صحابہ کو، فرمایا مسجدیں بناؤ، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اور کب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے. اور پھر ایک خاص بات یہ ہے، جو مسجد تعمیر کرتے ہیں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، میرے اندر پوری مسجد تعمیر کرنے کی حیثیت نہیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے اندر حصہ تعمیر کرنے کی جو ہے وہ حیثیت نہیں اور میرے اندر 1 روپیہ ملانے کی حیثیت ہے اور وہ 1 روپیہ اگر میں ملا دوں تو پوری مسجد جب تک قائم رہے گی اور اس میں جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں جمعہ کی نماز کتنی بار پڑھ سکتا ہوں؟ آپ سب تھوڑا سا غور کریں، اگر میں جمعہ پڑھنے کا پابند ہوں تو میں کتنی بار پڑھ سکتا ہوں؟ صرف 1 بار. دوسری بار جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں. لیکن جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اب جتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا ان سب کے جمعہ پڑھنے کا ثواب تعمیر کرنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور پڑھنے والوں کی نیکی کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جیسے اگر 2000 لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں تو اس مسجد میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ 2000 مرتبہ جمعہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. وہ اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے تو جو ہے وہ شوال کی 29 تاریخ کو 1 ہی جمعہ پڑھا تھا لیکن میرے نیکیوں کے دفتر میں تو 2000 لکھا ہے. اللہ کی رحمت مسکرا کے کہے گی بندہ تو نے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا اس لیے ان سب کے جمعہ پڑھنے کے برابر ہم نے تمہیں اس کا اجر عطا فرمایا. اب یہ تو جمعہ ہوا 1 جمعہ، اس طرح یہ جمعہ کب تک پڑھے جائیں گے؟ پھر 5 وقتہ، پھر اس میں جو جلسے ہوں گے، جو پروگرامات ہوں گے، جو نیکیاں ہوگی وہ سب ان لوگوں کے کھاتے میں جن لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ سب صحابہ میں افضل کیوں ہے؟ صدیق اکبر کو ہم افضل البشر، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. کیوں کہتے ہیں؟ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل
کیوں؟ جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل. صحابہ میں بھی جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل. صدیق اکبر کی نیکی زیادہ. کیوں زیادہ؟ مسجد نبی خریدنے کی بات آئی تو پیسہ دیا اور حضور نے منع کیا تو کہا کہ میں بھی تو آپ کا ہوں. دینے کے لیے دیکھو کس طریقے سے. اور باقی کی بات بھی تھی. تبوک کے دن آئے تو کیا کیا؟ پورا اثاثہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جتنا خرچ صدیق اکبر نے کیا ہے صحابہ میں اتنا کسی نے نہیں کیا ہے. اور خواتین میں جتنا خرچ اماں خدیجہ نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا ہے. آپ غور فرمائیں. اسی لیے ام المومنین کو جو مرتبہ حاصل ہے امہات المومنین کے اندر وہ کسی ام المومنین کو حاصل نہیں. حضور بعد وصال بھی ان کو یاد کرتے تھے. صدیق اکبر کو جو مرتبہ حاصل ہے کیونکہ انہوں نے خرچ. نمازی تو سبھی صحابہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا موقع کسی کسی کو دیتا ہے. حضرت بلال کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں لیکن تھا ہی نہیں تو کیا دیتے. حضرت ابو ہریرہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں تھا ہی نہیں تو کیا دیتے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کسی کو دینے والا بنائے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ اس کو کچھ مرتبے عطا کرنا چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا بناتا ہے. تو اللہ رب العزت کی راہ میں دینا اس کو بہت پسند ہے. اور پھر وہ بھی مسجد. ہم زندگی بھر اگر اللہ 60 سال کی عمر عطا کرے تو 80,000 سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے. 80-90 ہزار سے زیادہ نماز ہم پوری زندگی میں بہت پابندی سے پڑھی تو 80-90 ہزار سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر مسجدوں کے اندر اہل حق کی مسجدوں کے اندر ہم نے حصہ لے لیا مسجد کی تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے تو 10-5 مساجد کے اندر حصہ لے کر تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے تو انشاءاللہ کئی لاکھ نمازوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں ہوگا. لیکن یہ کام صرف لوجہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے.